آج جو ہم لوگوں نے آیت دیکھی ہے اس کے اندر عمل کے پوائنٹس میں دیکھ لیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آج کے دور میں اتنے مشکل دور میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے نا، تو پلیز پلیز فار گاڈ سیک اسے کرٹیسائز نہ کریں اور اسے اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اس کی نیکی کو، اس کے اچھے اعمال کو کبھی بھی نہ اس کو اکیلے میں کرٹیسائز کریں، نہ ہی سب کے سامنے سے انسلٹ کریں اس کی، اور اسے اپریشیٹ کریں اس کی نیکیوں پہ، اس کی پازیٹیو چیزوں پہ. اور دوسری چیز جو دوسرا اس کا پوائنٹ ہے آج کے لیے، جو ہم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نا کرائٹیریا دے دیا کہ آپ لوگوں نے ایسا ایمان لے کر آنا ہے، جو کون تھے؟ صحابہ تھے. تو اب ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا دوسرا عمل کا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نا صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے واقعات، بہت زیادہ ڈیٹیل اسٹڈی نہ کریں، کم از کم اتنا ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ ہمارے ایمان کو تازہ رکھے، جو ہمیں نیچے کی طرف نہ لے کے جائے بلکہ ہمیں اوپر کی طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ میں دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنانا انعمتا، جن پر انعام کیا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتا دیا کہ کن پر انعام کیا ہے. کون ہے وہ؟ صحابہ ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہتا ہے نا کہ صحابہ کا کوئی نہ کوئی واقعہ شیئر کر دوں، تو میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو میں نہ کوئی کسی نہ کسی صحابہ کا یا کسی صحابیات میں سے نہ کسی کا کوئی واقعہ جو ہوگا نا احادیث میں سے ہی نکال کے وہ آپ لوگوں سے شیئر انشاءاللہ تعالیٰ کر دیا کروں گی. اور اس کے بعد اگلی چیز، ایک تو یہ کہ ہم نے کسی کو کریٹیسائز نہیں کرنا. اگر کوئی، میں نیکی کا عمل کر رہی ہوں اور کوئی مجھے کریٹیسائز کر رہا ہے، مجھے اس میں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بے وقوف ہو، بلکہ یہ نہیں تم بے وقوف ہو. اللہ تعالیٰ مجھے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنے ایمان کے لیول کو، اپنے تقوی کے لیول کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے. دوسروں کی باتوں کی وجہ سے، دوسروں کے کرٹیسزم کی وجہ سے نا اپنے نیک اعمال کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوگا وہ تو ہوگا. آپ اپنے آپ کو برائی کی طرف نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور فورتھ پوائنٹ جو آج کے لیے ہے، ہم لوگوں نے جو پچھلی آیات دیکھی تھی نا جو ایمان والے تھے، اس میں ہم لوگوں نے ایک دیکھا تھا رزقناہم ینفقون، کہ وہ رزق خرچ کرتے ہیں. اس میں نا صدقے بھی تھے، زکوٰۃ وغیرہ بھی تھی. تو نا جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں نا، وہ بھی بیسیکلی صدقہ ہی ہوتا ہے. اور جو کل ہم لوگوں نے آیات دیکھی تھی نا کہ فساد سے بچنا ہے، فساد نہیں مچانا، کیونکہ فساد مچانا کس کے اعمال میں شامل ہوتا ہے؟ منافقین کے. اور فساد سے بچنے کے لیے جو میں نے کچھ پوائنٹس بتائے تھے نا، اس میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ آپ جب ہم ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں نا ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالتا ہے جب ہم کسی کو گفٹس دیتے ہیں. دیکھیں، جب ہم کسی کو تحفہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ رزقناہم ینفقون، ہم اس آیت کو پر عمل کر رہے ہیں. دوسرا، ہم فساد سے بچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. دوسری چیز، اب آج جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ ہم لوگوں نے دوسرے کے نیکیوں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا بلکہ اسے اپریشیٹ کرنا ہے. تو اس میں نا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی انسان کو دیکھ رہے ہیں نا کوئی نیک اعمال کرتے ہوئے، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم کوئی اسلامک چیز اسے گفٹ کے طور پہ دیں. جیسے کہ ہم کوئی چھوٹی سی بک دے سکتے ہیں جس میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں. عام طور پہ نا چھوٹے چھوٹے کارڈز، چھوٹی چھوٹی بکس مل جاتی ہیں، یا ہم کسی کو تسبیح دے سکتے ہیں. اور جب تک وہ اس بک کو، اس تسبیح کو، یا قرآن پاک اگر آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں، وہ جب تک اس سے پڑھتا رہے گا نا، ایک تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، پڑھے گا وہ، اور نیکیاں آپ کی، اس کی بھی، اور ساتھ آپ کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہوگی، آپ 3 آیات جو ہوں گی نا اس پر عمل کر رہے ہیں، 3 آیات پہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، اور گفٹ دینے سے اللہ تعالیٰ محبت تو خود ہی ڈالتا رہتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ڈالے گا. اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو حقوق اللہ پورے ہو رہے ہیں، دوسرا حقوق العباد پورے ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ 3rd کیٹیگری سے نکل کے 1st کیٹیگری میں انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں گے. جزاک اللہ. آج جو ہم لوگوں نے آیت دیکھی